والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے عدالت صحابہ پر گفتگو کی تھی اور اس ضمن میں اہل السنت والجماعہ کا نظریہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آج کی گفتگو بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق ہوگی. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیلیں ذکر کی، ادلہ نبوت، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس بات نبوت کی برہان اور دلیل ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ بھی آپ کی نبوت کے براہین میں سے ایک برہان ہے. اور ایک چیز جو آپ کی نبوت کے دلائل میں سے دلیل ہے، قرآن کریم نے ذکر کیے، وہ ہیں کمالات صحابہ. صحابہ کرام کے کمالات، یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت پر بطور دلائل کے قرآن نے ذکر کیے. تو کمالات صحابہ یہ ادلہ نبوت میں سے ایک واضح اور قطعی دلیل ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کریم نے اصحاب رسول کی عظمت، حقانیت، اخلاص، ثبات پر کئی عنوان سے گفتگو کی اور کمالات صحابہ کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین نبوت میں سے ایک واضح برہان اور دلیل کے طور پر قرآن کریم نے کمالات صحابہ کو بیان کیا۔ اس میں تھوڑی سی ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ انسان کی اصلاح، اس میں دو اہم شعبے ہیں۔ ایک انسان کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، معاملہ بالخالق، اور دوسرا انسان کا معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ حقوق اللہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے حقوق سے، اور معاملہ بالخلق اس کو حقوق العباد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی اصلاح تب ہو سکتی ہے کہ معاملہ بالحق، معاملہ باللہ بھی صاف ہو اور معاملہ بالخالق بھی صاف ہو۔ حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہ کرے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ دو شعبے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، معاملہ بالخلق، معاملہ بالخالق بالحق، جس انسان کے یہ دو شعبے درست ہو گئے کہ اللہ رب العزت کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، مخلوق کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، تو وہ کامل انسان ہے، اور یہی انسان کی اصلاح ہے۔ پھر جو معاملہ بالخلق ہے، مخلوق کے ساتھ معاملہ، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کی قوت غضبیہ، غصے والی قوت۔ کئی لوگ تو سمجھتے ہیں نا بھئی جس کو غصہ نہ آئے وہ بڑا شریف آدمی ہے، حالانکہ اس کو شریف نہیں کہنا چاہیے۔ جس کو بالکل غصہ نہ آئے اسے ڈھیٹ کہنا چاہیے، شریف نہیں ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں جس کو غصہ نہ آئے وہ شریف ہے، حالانکہ جس کو غصہ نہ آئے، مہذب بولی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈھیٹ ہے۔ ڈھیٹ سمجھتے ہو نا، یہ ڈھیٹ ہے۔ غصہ آنا، انسان اپنے غصہ کو کنٹرول کرے، قوت غضبیہ، اور اس کا استعمال کرے اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اور دوسری قوت شہوانیہ ہے، انسانی خواہشاتیں، اس کو اپنی محبت کے جذبات، پیار کے جذبات، یہ قوت شہوانیہ، قوت حبیہ، اس کا استعمال صحیح ہو جائے۔ تو مخلوق کے ساتھ دو شعبے ہیں کہ انسان جہاں غصہ کرنے کا حکم ہے وہاں انسان کو غصہ آئے، اور جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں محبت ہو، جہاں نفرت کا حکم ہے وہاں نفرت ہو۔ تو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، یہ دو قوتیں اگر صحیح ہو جائیں تو انسان کا معاملہ بالخلق درست ہو گیا۔ اور ہمیشہ ان دو قوتوں میں افراط و تفریط ہوتا ہے، یا قوت غضبیہ محل میں استعمال نہیں ہوتی، یا قوت شہوانیہ اور محبت کے جذبات ان میں بے اعتدالی آتی ہے، تو انسان کی بربادی ہوتی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے
مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے، معاملہ بالخلق، اس میں دو قوتوں کی اصلاح ضروری، ایک قوت محبت والی، دوسری قوت غصے والی۔ جہاں پر غصہ کرنا ہے وہاں غصہ آئے، جہاں پر محبت کرنی ہے وہاں محبت ہے۔ یہ دو قوتیں اگر درست ہو جائیں تو معاملہ بالخلق صحیح ہے، معاملہ بالخلق صحیح ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، پھر میں آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہے معاملہ باللہ، دو معاملے انسان درست کر لے، اللہ کے ساتھ معاملہ اور مخلوق کے ساتھ معاملہ۔ تو جس انسان نے یہ دو باب صحیح کر لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ اور مخلوق کے ساتھ معاملہ، تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ اصلاح کے دو ہی شعبے۔ پھر مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں کہ محبت کے جذبات اور غصے کے جذبات اگر ان کی اصلاح ہو جائے، جہاں محبت کرنی ہے وہاں محبت ہو، اور جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ ہو، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ حبیہ ان کی اصلاح ہو جائے تو انسان کی معاملہ بالخلق درست ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے یہاں سورۃ الفتح کے آخر میں دونوں شعبے ذکر کیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، ان کا معاملہ مخلوق کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس پر قرآن کریم نے معاملہ بالخلق، معاملہ بالخالق کو واضح کر کے خلاصہ نکالا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصلاح ہو گئی کہ ان کے دونوں معاملے، چاہے ان کا تعلق خالق کے ساتھ ہے چاہے ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، دونوں معاملے درست ہیں، اس لیے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور قرآن کریم نے کئی مقام پہ اس عنوان کو ذکر کیا۔ تو بہرحال جب صحابہ کرام کا کمال قرآن بیان کرے گا تو کمالات صحابہ یہ صداقت نبوت کی برہان اور ادلہ کے طور پہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس کے شاگردوں کی یہ شان ہے وہ استاذ کتنا باکمال ہوگا۔ جن شاگردوں کا یہ مقام ہے اس استاذ کا کمال کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے عظمت اصحاب رسول کا عنوان اثبات نبوت، برہان رسالت، شہادت علی النبوہ کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں کسی صحابی کا بغض آ جائے اور جس آدمی کا یہ مشغلہ بن جائے کہ وہ اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا شروع کرے، ان پہ تنقید کرنا شروع کرے، ان پہ اعتراضات کرنا شروع کرے، اس کا کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان صحیح ہو نہیں سکتا۔ اس کے ایمان میں گڑبڑ ہوگی، خرابی ہوگی۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے رسالت کو ذکر کیا اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل والذین معہ، والذین معہ، والذین معہ، فرمایا اگر یہ دعویٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول برحق نبی ہیں، اس حقانیت پر، پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر برہان اور دلیل وہ کمالات صحابہ ہیں، اگر دیکھنا ہو میرے نبی کی نبوت کی سچائی تو ان کو دیکھو جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ صداقت نبوت کی برہان ہیں،
آپ کے دعوے نبوت کی صداقت پر دلیل ہے۔ اور جہاں مقام دلیل میں ذکر کیا محمد الرسول اللہ دعوی والذین معہ، اس دعوے پہ دلیل اور عجیب رنگ میں قرآن لایا، والذین معہ، معیت کو ذکر کیا، اور یہی معیت کو ہم تعبیر کرتے ہیں صحبت کے ساتھ، یہی صحابیت کا مقام ہے۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ والے ہیں، آپ کے ساتھ والے یعنی آپ کے صحابہ، ان کو ذرا دیکھو، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا ان کی حالت یہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اشداء یہ وہ قوت غضبی ہے، غصے والی قوت، اشداء علی الکفار، اور رحماء بینہم، یہ قوت حبیہ شہوانیہ محبت والی قوت ہے کہ ان کے غصہ وہاں ہوتا ہے جہاں غصے کا محل ہے، جہاں غصہ کرنا ہے انہیں اس پہ غصہ آتا ہے، اور جہاں پیار کرنا ہے ان کے دل میں وہاں پیار آتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلاح۔ معاملہ بالخلق، دونوں قوتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے، غضبیہ کو بھی حبیہ کو بھی، اور محبت والی قوت، غصے والی قوت۔ فرمایا غصہ کہاں کرنا ہے؟ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اور محبت کہاں کرنی ہے؟ پیار کہاں رکھنا ہے؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ اس کا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذوق کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں تحقیقی، بعض چیزیں ہوتی ہیں ذوق کی۔ اشداء کا معنی تو واضح ہے، سخت ہے یا نرم ہے؟ نہ کرو مماتی بن جاؤ گے۔ کافروں کے ساتھ نرم ہے، اچھا۔ اور ایک اور مقام پہ بھی قرآن میں آیا، لما بالغ اشدہ، اگر بطور ذوق کے معنی کروں تو فرق نہیں پڑے گا۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابل جوان ہے، پتہ نہیں وہ جوان ہماری بولی والا جوان، کافر کے مقابلے میں جوان ہے، جوان ہے۔ اشداء علی الکفار، الکفار کافروں پر سخت ہے۔ حضرت نانوتبی رحمت اللہ علیہ نے جہاں بات لکھی بڑی عجیب، فرماتی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، جوان ہیں، بہادر ہیں، سخت ہیں۔ کیا معنی؟ کبھی کافر کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، توجہ ہے میری طرف؟ آپ کے ذہن میں جو سمجھوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اشداء علی الکفار، اور کفار میں سب سے بڑا کافر ابلیس ہے، کفار میں سب سے بڑا کافر ابلیس۔ فرمایا کفار پہ سخت ہیں، کبھی سمجھوتا کرنے والے نہیں، اور سب سے بڑا کافر ابلیس۔ تو اللہ نے شہادت دی کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کبھی ابلیس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا، شیطان سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے،
शैतान से समझौता नहीं हो सकता, इबलीस से समझौता नहीं हो सकता। अशिद्दा अलल कुफ्फार, खैर वो ज़ौक़ की बात थी, कुफ्फार के मुकाबला में सख्तें, काफिरों पर सख्तें, काफिरों के मुकाबला में जवानें, काफिर के मुकाबला में बहादुर और जवानें, और असल माना सख्तें, शिद्दत से सख्तें कुफ्फार के मुकाबला में। ये मदा है या ज़म है, तारीफ है या तनकीस है? अच्छा, हमें तो कहते हैं ये सख्त है, मुतशद्दिद, अशिद्दा, और ये कहते हैं मुतशद्दिद। कहते हैं जी मुशरिक के साथ सख्ती ना करो, मुल्हिद के साथ सख्ती न करो, यह है मुतशद्दिद। मुतशद्दिद भी नहीं, दोद, मुतशद्द, ये बन गए। अब जरा कुरान से पूछा, अशिद्दा अलल कुफ्फार का क्या माना? कुफ्फार के मुकाबले नरम है, काफिरों पर नरमी करती, मिसवाक शिसवाक देकर या खुशबू वाली बोतल देकर। अशिद्दा अलल, काफिरों के मुकाबला में सख्त है, सख्त। एक ये है कि मैं कहूं मैं सख्त हूं, कोई इतबार नहीं। मैं कहूं मैं बड़ी सख्ती करता हूं और ये शिद्दत मतलूब है, बड़ा सख्त हूं, नहीं। अल्लाह ने कानून बयान किया, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा। तुम्हारे ईमान का कमाल ये है, जब कब्र परस्त, घोड़े परस्त कोई मुशरिक सुने, कोई मुल्हिद सुने, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, ये कहना कि मैं सख्त हूं, तेरे अपने मुक्तदी कहें ये मौलवी बड़ा सख्त, कोई इतबार नहीं, जब तक मुखालिफ कैंप से दुहाई ना आए, वहां से रोने की आवाज ना आए। वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, फरमाया चाहिए कि वो पाए, वो समझ गए ना, वो पाए, वो सराय खरबूजा वाले। वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, वो महसूस करें तुम में सख्ती या नरमी। अल्लाह ने औसाफ सहाबा को जमा किया जहां, और फरमाया अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिरों के मुकाबला में सख्त। मालूम होता है काफिर पर सख्ती करना ये मकाम मदा का है, ये मकाम तारीफ का है। काफिर पे सख्ती करना, मुशरिक पे सख्ती करना, और बिलखुसूस मुशरिक मुल्ला पे सख्ती करना, मुल्हिद और बेदीन मुल्ला पे सख्ती करना, ये शान सहाबा और सीरत सहाबा का आम मौजू है। अशिद्दा अलल कुफ्फार, अब क्या बनेगा? सख्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिरों के मुकाबला में सख्त। सुभान अल्लाह। और सख्ती कैसी? सख्ती कैसी? बाप सामने आ गया, बाप उसको भी नहीं छोड़ा, चचा सामने आया उसको भी नहीं छोड़ा, बाप फौत हुआ, बाप फौत हो गया, और बाप भी मामूली नहीं, ख्वाजा अबू तालिब, जमाने का बड़ा पीर, सरदार फौत हुआ। और अशिद्दा अलल कुफ्फार का नमूना देखो, बेटा आया। आजकल सब कहते हैं अली अली, अली अली कीतिया, खा दिया ते पीतिया, अली अली कीतिया।
ہر جگہ پہ حیدری، علی علی علی. میں نے کہا علی کو میں ماننے والا ہوں، تو علی کا کچھ نہیں لگتا. کعبہ کے رب کی قسم، تیرا علی سے بھی تعلق نہیں، تیرا حسین سے بھی تعلق نہیں. تو حضرت علی کے نام پہ روٹیاں جمع کرتا ہے، چندے کرتا ہے. علی بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے. تو صرف تجارت، علی کے نام پہ تجارتیں کرتا ہے، حضرت حسین کے نام پہ تجارتیں کرتا ہے. لیکن علی کا عقیدہ وہ ہے جو میرا عقیدہ ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی یہی عقیدہ. تو علی علی کرتا ہے. ذرا علی والا کام بھی تے کر کے بکھا نا، علی والا کام بھی کر. باپ پیر خواجہ ابو طالب، نعت خان ابو طالب نے جو قصیدے لکھے نبی کریم علیہ السلام کی مدح میں، ان مولویوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی. ان کے تو اشعار ہی سنو، نہ منہ نہ متھا کو جن پہاڑو لتھا. ان کی تو کوئی ترتیب ہی نہیں. لیکن خواجہ ابو طالب کے وہ قصائد موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. اس نے بڑے قصیدے پڑھے، اور بڑا عاشق چچا، محب چچا، دفاع کرنے والا، باڈی گارڈ چچا، پیغمبر کا پہرا دینے والا چچا، اور مکہ کا سردار، نسبن بھی حسبن بھی، مال کے اعتبار سے بھی، اپنی ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا سردار، اپنی جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی. آج اور حضرت علی کا ابو جی، حضرت علی کا والد وہ مر گیا، اور وہاں پر حضرت علی آئے اور آ کر کہتے ہیں ان عمک الضال قد ماتا. اللہ کے رسول تھوڑا گمراہ چاچا مر گئے. ان عمک، ہمیں کہتے ہیں یہ فتوے بڑے لگاتی. میں کہتا ہوں ہم فتوے سناتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں. ہم فتوے سنانے والے. اور حضرت علی جو نہیں کہتا ان ابی، یا رسول اللہ میرا بابا جی فوت ہو گئے، میرے ابو جی فوت نہیں. ان عمک الضال قد ماتا، آپ کا گمراہ چاچا، آپ کا کافر چچا، الضال گمراہ چاچا مر گیا. سبحان اللہ. یہ ہے اشداء، کوئی نرمی نہیں. باپ فوت ہوا کوئی نرمی نہیں، تیری تو مجبوری بن جاتی ہے. خیر ہے، برادری ہے، ادھر ادھر اور بہت سارا لین دین ہے. مفتی صاحب اندر آ جائیں، گرمی ہے وہاں. تو آپ کی تو مجبوری ہے، لیکن جہاں پر واہ علی مرتضیٰ تجھ پہ کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں. کیسا لفظ، اور لفظ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے. امیر المومنین فی الحدیث فرماتے ہیں ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چچا مر گیا. قد مات. آپ نے فرمایا گڑھا کھودو، دفن کر دو، دبا دو. بات لمبی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ لفظ سنانا چاہتا تھا کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مقدس نے عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے لفظ کیا استعمال کیا؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے سختیں، کافروں پر سختیں، کافروں کے مقابلہ میں جوانیں. جوانیں، نہ دبنے والے. آج کل لوگ یہ اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہتی ہیں نہ دبنے والے نہ بکنے والے، اور پتہ چلتا ہے ہفتے کے بعد بک جاتی ہے، ایک ہفتے کے بعد بک جاتی ہے. نہ دبنے والا نہ بکنے والا. میں کہتا ہوں اس لفظ کا حقیقی مصداق وہ اصحاب محمد مصطفیٰ ہے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर के मुकाबला में दबने वाले भी नहीं, बिकने वाले भी नहीं, सौदाबाजी करने वाले भी नहीं। अशिद्दा अलल कुफ्फार, बाप के सामने बेटा आता है और बेटा कहता है अब्बू जी फलां जंग में आप मेरे सामने फलां फलां मर्तबा आए और मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि ये मेरा बाप है, बाप की रियायत करते हुए मैंने छोड़ दिया। बाप कहते हैं बेटा शुक्र कर, तू मेरे ढाए नहीं चढ़ा, तू मेरे सामने नहीं आया, अगर एक दफा भी आ जाता तो बच के जा नहीं सकता था। अशिद्दा वलल नक़तुल आमामना व अबना आमामिना, फरमाया कि हालत ये थी हमने अपने हाथों से अपने चचा को कत्ल किया, चचाओं को कत्ल किया, और अबना आमामिना अपने चचा के बेटों कजनों को, और क्या बोलते हो उसको, चचे के बेटों क्या कहते हो, अच्छा कजन, कजन चचा के बेटों को कत्ल किया। सुभान अल्लाह। अशिद्दा वलल कुफ्फार, काफिरों से सौदाबाजी नहीं। आजकल 2 टके का सियासी लीडर होता है और नारे क्या लगते हैं, न बिकने वाला न झुकने वाला। वाह, ये तुम नारे, न बिकने वाला न झुकने वाला। तो ये तो जाके इमरान खान से पूछो कितनों को खरीदा। न बिकने वाला न झुकने वाला। सियासी लीडरों के बारे में मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये वस्फ हकीकत में था तो असहाबे मोहम्मद में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न बिकने वाले न झुकने वाले, ये वस्फ था असहाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इस लफ्ज को बदनाम कर दिया। ना सौदाबाजी की मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मामला में, ना सौदाबाजी की, ना रिश्तेदारी को देखा, ना अपनी किल्लत और कसरत का ध्यान किया, ना अपने इलाका और शहर का, ना पड़ोस का, दुनिया की किसी लिहाज को मलहूज नहीं रखा। हर लिहाज में ऊंचा रखा है तो खुदा की तौहीद के कलेमा को ऊंचा रखा है। बेपरवाह होके रहे। अल्लाह ने उनकी शान बयान की, अशिद्दा अलल, मालूम होता है शिद्दत, गुस्सा वहां कर जो गुस्से का महल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी मजा कर रहे हैं। यह है कुव्वत गज़बिया की इस्लाह, इंसान की गजब वाली कुव्वत। ये सही हो जाए, अपनों पे गुस्सा करना कमाल नहीं। तवज्जो है मेरी तरफ, अपनों पे गुस्सा करना ये कमाल, ये इस्लाह नहीं है। गुस्सा होगा अलल कुफ्फार, काफिर पर। गुस्से का महल जो है वहां पर गुस्सा कर, और गुस्सा भी कर। बेटा कहता है कि अब्बू जी फुलां जंग थी ना, तो ऐ तू बिल्कुल मेरी तलवार के वार के नीचे आया, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। और बाप पता ही क्या कहते हैं कि शुक्र कर बेटा, तू मेरे ढाए नहीं चढ़ा, तू मेरे हाथ नहीं लगा। अगर तू आ जाता तो वहां पर बाप बेटे की रिश्तेदारी नहीं थी, वहां मोहम्मद मुस्तफा की रिश्तेदारी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह बेशुमार वाकियात असहाबे पैगंबर के, बाप बेटे के मुकाबला में, बेटा बाप के मुकाबला में, भाई भाई के मुकाबला में, कजन कजन के मुकाबला में, सारे रिश्तेदारियां खत्म करके एक ही अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिरों के मुकाबला में आज नारे लगते हैं कि हमारा फलाना लीडर न बिकने वाला न दबने वाला। वाह वाह, न बिकने वाला न दबने वाला।
وہ تو پتہ چلتا ہے ہفتے کے بعد میں کیا بن گئی ہے. یہ بھی لفظ چوری کیا گیا. تمہارے یہ کارٹون لیڈر اس جملے کا مصداق نہیں، اس جملے کا بھی حقیقی مصداق ہے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت نانوتوی نے رحمت اللہ علیہ یہاں پر لفظ لکھے کہ اشدہ کا ایک معنی یہ بھی ہے نہ دبنے والے، نہ دبنے والے، نہ مروب ہونے والے، نہ بکنے والے، نہ دبنے والے. یہ بھی حقیقی شان ہے اصحاب محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا، بات لمبی چھڑ گئی اور موضوع جو میں آنا چاہتا تھا اس سے میں تھوڑا سائڈ پہ چلا گیا. چلو اللہ کرے آ جاؤں اس پہ. اشدہ علی الکفار، آج لوگ سمجھتی ہیں کہ نیک اور متقی آدمی وہ ہوتا ہے جس کو بالکل غصہ نہ آئے. اس کو کیا بولتے ہو؟ صوفی، بروزن کوفی. کیا کہتے ہیں؟ غصہ جس کو نہ آئے نا یہ آدمی بڑا شریف ہے، اور جس کو غصہ آئے نا کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اس سے بچو بھائی، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں. آپ تو کہتے ہیں نا بڑا نیک آدمی، اس کو غصہ نہیں آتا. شریعت کہتی ہے بہت بڑا بے غیرت ہے جس کو غصہ نہیں آتا، دیوس ہے. لم یتمعر فیا، وہ بعض روایات میں آ رہا ہے کہ ایک صوفی کو فرشتوں نے رگڑا دیا. بعض روایات میں یہ چیز ہے کہ ایک صوفی آدمی تھا، اتنا صوفی اتنا صوفی اتنا صوفی کہ جب فرشتے آئے نا بستی کو پلٹنے کے لیے، الٹنے پلٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، صوفی کو دیکھ کر ایک دفعہ تو فرشتے بھی ہل گئے. یا اللہ، اتنا نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، لگتا ہے کوئی مراقبے والا صوفی تھا. اتنا نیک آدمی اور اتنا بڑا صوفڑ، وہ وہاں پر بیٹھے تو ہم بستی کو کیسے تباہ کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھو، بے ایمان کو پہلے اس کا بیڑا غرق ہو. یہ جو اللہ اللہ کرنے والا صوفی ہے پہلے اس کا رگڑا نکلے. کیوں؟ میرے استاذ شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ جملہ کہتے تھے ترجمہ کرتے ہوئے، فرماتے اللہ نے فرمایا پہلے اس کو رگڑا دو، اس کو نیچے بستی اوپر. کیوں؟ لم یتمعر، یہ بے غیرت ہے، اس کو میری توحید کی غیرت ہی نہیں آئی، اس کو میری توحید پر غصہ آیا ہی کبھی نہیں. سبحان اللہ. صوفی تلے تھے بستی ہوتے، مزہ آ گیا نا. تم تو کہتے ہو بڑا شریف ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ شریف نہیں، وہ دیوس ہے، اس میں غیرت نہیں. حقیقی شریف وہ ہے جہاں غصہ کرنے کا محل ہے وہاں غصہ کرے، اور جہاں محبت کا محل ہے وہاں محبت کرے. قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ اپنے اپنے محل پہ آ جائیں، اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام تصوف حقیقی ہے، اسی کا نام اصل اصلاح ہے کہ انسان نے جہاں غصہ کرنا ہے غصہ بھی محل پہ ہو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. بعض میں یہ تشبیہ بھی ہے جیسے انار کسی نے آپ کے چہرے پہ انڈیل دیا. تو جس کو غصہ نہ آئے وہ سمجھے کام گڑبڑ ہے. لفظ میں نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں کہ سمجھے کام گڑبڑ ہے. غصہ ایمان کا اثر ہے، لیکن غصے کا محل ٹھیک ہو. غصہ آتا ہے، آئے کس پر؟ کافر پر، آئے مشرک پر، آئے بدعتی پر،
آئے ملحد پر آپس میں نہیں، اس قوت کو غلط استعمال ہی کرنا، اپنے موحدوں میں نہیں، اہل ایمان پر نہیں، آئے تو اس کافر، بڑے کافر اور چھوٹے شتونگڑے کافر، ان پہ غصہ آنا چاہیے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ اللہ نے مقام مدح میں ذکر کیا اور اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کیا، اس لیے یاد رکھ لو، کفر کافر پہ سختی کرنا، مشرک پہ سختی کرنا اور اس طرح کرنا بل یجدوا فیکم غلظہ، اور اس طرح کرنا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آگے واغلظ کا کیا معنی؟ مسواک دے دو جی، عطر پکڑا دو۔ واغلظ کا کیا معنی؟ واغلظ کیا کرو؟ کیا کرو؟ او پیچھے جو بیٹھے وہ بولو کیا کرو؟ واغلظ علیہم، ان پہ سختی کرو، سختی کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا واغلظ علیہم، کہتے ہیں توبہ بڑی سختی کرتی ہے، الحمدللہ بل یجدوا فیکم غلظہ۔ جب مخالف کیمپ سے آواز، ایک میں کہوں میں بڑا سخت ہوں، بڑا سخت ہوں، کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے پیغمبر کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، اور صحابہ اور متبعین صحابہ کو کیا فرمایا؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا، وہ کافر مخالف کیمپ سے رونے کی آواز ہے۔ وَلْيَجِدُوا، اگر میں کہوں نا میں بڑا سخت ہوں، کوئی مولوی کہتے ہیں میں بڑی سختی کرتا ہوں، بڑی سختی، اور بڑی سختی کیا ہے؟ مخالفین اہل بدعت اہل شرک سے پوچھو تو کہ اے دھیاں جیا پتر ہے، بڑا شریف مولوی ہے، کبھی ہمیں چھیڑا ہی نہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارا رویہ ایسا ہو جب کافر مشرک بدعتی ملحد کے سامنے نام آئے نا تو ایک دفعہ یوں محسوس کرو بھئی اس کو کرنٹ لگے، کہ توبہ بڑا متشدد، بڑا سخت، بڑا سخت۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شعر لکھا، پورا تو مجھے یاد نہیں آ رہا، چند جملے یاد آ رہی، فرماتے ہیں لو کان بیان کتاب اللہ تشددا فالحمدللہ انا اول متشددی، اگر قرآن کو بیان کرنا، کتاب اللہ کے مسائل سنانا، اس کا نام تشدد ہے، اس کا نام سختی ہے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں سب سے بڑا متشدد ہوں، بڑا متشدد ہوں۔ تو یہ تشدد اشداء علی الکفار۔ کچھ لوگ وہ تان کے طور پہ ہمیں کہتے ہیں یہ پتھری ہے، کیا بولتے ہیں؟ یہ پتھری ہے، پتھری، یہ انہوں نے گالی بنائی ہوئی ہے، پتھری ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہم بنیان مرصوص، تھوڑا آگے ہو، پتھر ابھی بھی پیچھے ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بارے میں کعبۃ اللہ پہ بھی پتھر لگے، حجر اسود بھی پتھر ہے یا لوہا ہے؟ پتھر ہے ہمارے بارے میں، اور ہم نے کہا تم ہو ربڑی، انہوں نے کہا یہ پتھری، ہم کہے تم ہو ربڑی، اور ربڑ استعمال ہوتا ہے خاندانی منصوبہ بندی میں، ربڑی، بہت اچھا، ہمیں قبول ہے، پتھری کوئی نہیں، مناسبت بن جائے گی اشداء علی الکفار۔
کوئی مسئلہ کانہم بنیان مرصوص، اور تم بن گئے ربڑی۔ ہمارے مخالف بھی عجیب احمق ہے، ان کو ہمیں تانا دینے کا بھی طریقہ نہیں آیا، ہمیں جو تان دیا وہ ان کے خلاف پڑا۔ کبھی کہتے وہابی وہابی وہابی، اس کو گالیاں سمجھتے تھے، گالی نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، وہابی کا معنی وہاب والا، اور وہاب کا معنی بغیر مانگے کے دینے والا، بغیر مانگنے کے دینے والا۔ ہم نے کہا ہم وہابی، ہم اس کے در کے منگتے جو بغیر مانگنے کے بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ گھوڑے کی ضرورت، نہ مزاروں کی، نہ قبروں پہ جانے اور مانگنے کی، ہمیں وہابی، ہم اس کے بندے ہیں جو نہ بولنے والوں کو بھی خالی نہیں موڑتا، اس کے دروازے پہ جو گر جائے وہ اس کو کبھی خالی جھولی واپس نہیں کرتا۔ ہمیں یہ تانا منظور ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا بھی کام گڑبڑ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں مماتی۔ وہابی کے بعد نہیں بات آئی، مماتی۔ میں نے کہا تان کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، ذرا اس کو سوچو، مماتی۔ تو ہم نے کہا مماتی کا ذرا معنی کر، میری موت، مماتی میری موت، ماشاءاللہ، مماتی 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 مماتی، میری موت میری موت۔ ایک وہ سرگودے کا پرانا ایک مولوی تھا، ادخلہ اللہ النار، پرانا، آج کل تو میرے خیال ہے پیر بن گئی ہے، کوئی زمانہ تھا، تو اس نے کہا مماتی کے لفظ کو میں گالی بنا دوں گا۔ میں نے کہا بڑا بے ایمان ہے، بڑا، مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں گا۔ میں نے کہا کچھ ہوش کر، قرآن پڑھے، قل ان صلاتی و نسکی، آگے کیا ہے، ومماتی، سارے پڑھو، ومماتی، مماتی مماتی ہے قرآن میں۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو قرآن کے لفظ کو گالی بنائے وہ بندے دا پتر ہوندا ہے؟ خیر، وہ ایک زمانہ تھا، ہمارے مخالف ہمیں لقب دینے میں بھی بھول گئے۔ ہم نے ایک ہی لقب دیا، ماشاءاللہ، ہم نہیں ہٹے، ہم نے کہا تم مشرک اور بدعتی ہو۔ ہم القاب میں بھی وفادار ہیں، شروع سے ہم نے کہا تم مشرک بھی، تم اہل بدعت بھی۔ اب بھی ہم اس لقب پہ قائم ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں تم مشرک بھی ہو، بدعی بھی ہو، بدعتی بھی ہو۔ ہم نے تو لقبوں میں بھی وفا کی ہے۔ انہوں نے کہا مماتی، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن میں ہے۔ اب جب انہیں پتہ چلو ہو یہ تو قرآن میں ہے، انہوں نے کہا پتھری پتھری۔ میں نے کہا پھر بھی تم نمبر پیچھے رہ گئے، تم تو پتھر تک کھڑے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے کہا اور ربڑیو، پتھری، کعبۃ اللہ پہ بھی پتھر، حجر اسود بھی پتھر، اور ربڑ صرف خاندانی منصوبہ بندی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ربڑی، ہم پتھری، اور اس کی بھی اصل مل جائے گی۔ تم نے پتھر کہا، قرآن نے سیسا کہا، بنیان مرصوص۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم، اچھا یار تقریر خراب نہ ہو جائے، لمبی ہو جائے گی، تو میں عرض کر رہا تھا اشداء علی الکفار، تم پتھری کہو یا کچھ اور کہو، کام اس سے بھی آگے ہے، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ،
بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں کچھ مناظروں کے کلپ وغیرہ جاری ہو رہے تھے مختلف طرف سے، تو ہمارے فریق مخالف نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا کہ 2 مولوی منیر احمد منور اور انور اکاڑوی، ان 2 کو ہم پیش کریں گے، اور ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، جگہ کا انتظام بھی کریں گے، اور یہ اعلان میرا بہت پرانا ہے کہ مناظرہ 3 دن کرو تمہاری مرضی، 3 ہفتے کرو تمہاری مرضی، اور ان ابھی جو بات چل رہی ہے، ہمارے فریق مخالف نے ایک دفعہ تو تسلیم کر لیا کہ ہم انور اکاڑوی کو پیش کرنے کے پابند ہیں۔ ہمارے حضرات نے اس پر ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ₹1,00,000 پہلے دیا جائے، تو ہمارے حضرات نے وہ بھی ان کی پیشکش پوری کر دی، ₹1,00,000 بھی، تو اس کا بھی اعلان ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ ہمارا فریق مخالف اس بات پہ قائم رہ جائے، اور ایک دفعہ وہ انور اکاڑوی اور منیر منور یہ میرے سامنے آ جائیں، اور دعا کرو اللہ ان کو غیرت نصیب کرے اور سامنے بیٹھنے کی اللہ ان کو ہمت دے دے۔ ایک دفعہ یہ آئیں، ان کے جو وکیل ناقابل تذکرہ، کیونکہ ہمیں اعتماد اب نہیں رہا، یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے گھمن کو تیار کیا تھا 16 فروری کو، اور گھمن آج تک بالکل اپنے مذہب سے بھی گھوم گیا، جماعت سے بھی گھوم گیا، علاقے سے بھی گھوم گیا، پشاور سے بھی گھوم گیا، آج تک الیاس گھمن میں جرت نہیں ہوئی سامنے بیٹھنے کی، اور انشاءاللہ زندگی بھر نہیں ہوگی۔ اب آئے نئے 2 بزرگ مظلوم، ایک مولانا محمد انور اکاڑوی صاحب، یہ ہیں مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب کے بھائی، اے ہون چاسا سی نا، اب مزہ آئے گا، اور دوسرے ہیں مولانا منیر احمد منور صاحب، ماشاءاللہ، اور یہ ہیں اتحاد اہل سنت کے امیر، اور وہ انور اکاڑوی خیر المدارس میں اس صرف مناظرہ پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور امین صفدر اکاڑوی کی جگہ پر یہ بہرحال جن حضرات نے یہ نام لیا، یہ ذمہ داری قبول کرنے کی بات کی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ہمت کی، اللہ آپ کو اس بات پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس انور اکاڑوی کو اور منیر منور کو ایک دفعہ خدا کرے تم میرے سامنے بٹھا دو، آگے میں جانوں میرا کام جانے، ایک دفعہ ان 2 بزرگوں کو میرے سامنے لاؤ، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، جگہ کا انتظام بھی کروں گا، اور پرانا میرا وعدہ ہے کہ ان کی نسوار کا خرچہ بھی میں دوں گا، انشاءاللہ ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں۔ باقی یہ چھوٹے شتونگڑے بدیاں، کوئی کدھر سے، کوئی کباڑ کا بھاگا ہوا، کوئی اور کسی جگہ کا بھاگا ہوا، تو وہ چخبخ کرتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے شاگردی کافی ہے۔ یہ میدان اگر ہمت ہو تو ہمارے شاگردوں سے گفتگو کر کے دیکھو۔ باقی اب جو بات ہو گئی
اس پہ آپ یقین کریں میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اب وقت نہیں کہ اتنا خوش ہوں۔ اب بات ہوئی نا، یہ تو ہمارے دل کی تمنا تھی۔ میں نے 10 مولویوں کے نام دیے تھے اور میں نے کہا کہ مذاق نہ بناؤ، اگر مناظرہ ہو عالمی سطح پہ ہو، اپنے 10 علماء میں سے کوئی بھی لاؤ اور مستقل روزانہ کی ہر جگہ پہ جس نے شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے، مشہور ہونا ہوتا ہے، ادھر سے کوئی آ کر گالیاں نکالتا ہے، کوئی ادھر سے آ کے گالیاں نکالتا ہے، کوئی جناب جس کو نہ باپ جانتا ہے نہ ماں جانتی ہے نہ، تو وہ شہرت کے لیے جناب آ کے ہمارے علماء کو ہمیں گالیاں نکالیں گے، ادھر میں مناظرہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اب بات بن گئی اور انہوں نے وعدہ تو کر دیا۔ ہم دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کو اس وعدے پہ استقامت نصیب فرمائے اور اللہ وہ وقت لے آئے جب انور اکاڑوی اور منیر منور میرے سامنے بیٹھی ہو، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ دودھ دودھ پانی پانی کیسے حق اور سچ کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے۔ اب میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم نے پہلے کہا تھا کرایہ بھی، اور انہوں نے کہا 1 لاکھ روپیہ ہمیں دو، تو ہمارے حضرات نے، ہمارے بھائی مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی فدا محمد ربانی نے وہ 1 لاکھ روپیہ بھی جمع کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم نے کسی سے چندہ نہیں کرنا، آپ کو ویسے بتا رہا ہوں۔ وہ 1 لاکھ روپیہ بھی انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں غریب آدمی ہیں، لاکھ نہیں، ہم کہتے ہیں 1.5 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا ان 2 مجرموں کو میرے سامنے بٹھا صحیح، ہاں پتہ چلے جی ہر روز کی کوڑ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے جی میں مناظرہ کرتا ہوں، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے جی میں مناظرہ کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے چوہوں کی بات نہیں، اب یہ بات ہو گئی، میڈیا پہ بھی آ گئی، اس لیے میں پھر کہتا ہوں انور اکاڑوی تک میری گزارش پہنچے، منیر احمد منور صاحب تک میری گزارش پہنچے۔ میں بادب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، آپ کے ترجمان نے یہ بات کی، جو ٹھیکیدار آپ کا بنا ہوا ہے، اور جو اپنے بزام خود اپنے زام کے مطابق کہ میں انور اکاڑوی کو لاؤں گا اور منیر احمد منور کو لاؤں گا۔ میری گزارش ہے مولانا انور اکاڑوی صاحب اور منیر احمد منور دونوں سے کہ آپ مہربانی کر کے اس دعوت کو قبول کریں اور اس میدان مناظرہ میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کے مقام کے مطابق ہم اکرام بھی کریں گے اور آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، آپ کا جو اور خرچ ہوگا وہ بھی ہم برداشت کریں گے، اور جو شخص ان 2 مولویوں کو میرے سامنے بٹھائے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ جیسے پہلے اعلان ہو چکا ہے اس کو بھی بطور انعام کے ہم دیں گے۔ لاؤ بس دعا کرو کہ اس اعلان پہ پکے رہ جائیں، یہ پکے کسی بات پہ بھی نہیں رہتے، ایک اعلان کرتے ہیں دوسرے دن اور تیسرے دن، اور تو ہماری گزارش یہ ہے کہ مسلمان کی زبان بھی کچھ چیز ہے، جب تم نے ایک اعلان کر دیا اب اس پہ پکے رہو، اور بات دلائل کی ہوگی۔ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ایک حتمی مناظرہ ہو جائے، روزانہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، یہاں پر ہر آدمی کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے، وہ تجھے ماحول صاف ہو جائے۔ اب آئی اے ہون گل کیتی پتے دی، اب بات آئی جو ہم مانگتے تھے کہ کوئی مولوی بٹھاؤ، ہر طرف سے کوئی جناب ریڑی کا بھاگا ہوا، کوئی کباڑ کا بھاگا ہوا، کوئی کسی کو ماں نہیں جانتی، کسی کو باپ انکاری ہے کہ یہ، اور کوئی کس مقام کا کوئی کس مقام کا، وہ ادھر چوں چوں ادھر چوں چوں، یہ روزانہ کی چوں چوں ختم، اب بات ہو گئی۔ اب آئے مولانا انور اکاڑوی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے حضرت تشریف لے آئیں، انشاءاللہ آپ کا اکرام کریں گے۔ اب آئیں مولوی منیر منور صاحب، آپ بھی تشریف لے آئیں، یا تشریف لے آئیں یا اپنے جھوٹے وکیل کے منہ پہ لعنت کریں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور بکواس کیا ہے، تم مناظرے کے قابل اور آل نہیں۔ اگر تم میں مناظرے کی ہمت اور مناظرے کی صلاحیت ہو تو یہ فقیر عرض کرتا ہے آپ آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کی توہین بھی نہیں کریں گے، دلائل کی بات ہوگی
اور دلائل علماء کی زبان استعمال کریں. آپ بھی دلائل سے انشاءاللہ پوری دنیا پہ ٹھنڈ پڑ جائے گی اور پتہ چل جائے گا قرآن کس کے ساتھ ہے, پیارے پیغمبر کا فرمان کس کے ساتھ ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ ان کو توفیق دے آنے کی. اب مصیبت یہ ہے کہ مجھے ہے تھوڑا سا شک کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک دفعہ یہ جب بات ہو گئی تو یار آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا, دعا تو کر سکتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امت میں انتشار نہ ہو, فساد نہ ہو. اب تو انہوں نے ماشاءاللہ موضوع بھی زبردست متعین کیا, سماع الاموات. آہا زبردست. اور اللہ کرے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے انور اکاڑوی صاحب تشریف لائیں, اللہ کرے مولوی منیر منور صاحب تشریف لائیں. انشاءاللہ حق سچ تے کوڑ دا پتہ چل جاوے. انشاءاللہ لوگ انتظار کریں گے, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا بھی کریں گے, منتظر بھی ہیں. ہم ان دونوں مہمانوں کے منتظر ہیں. اب انشاءاللہ جگہ بھی ہمارے ذمہ, ہمارا حسب, ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں. ہم نے جگہ کا وعدہ کیا, بہترین جگہ دیں گے. ہم نے ان کے کرائے کا وعدہ کیا, ان کو کرایہ بھی دیں گے اور زائد دہاڑی بھی دیں گے. جو دہاڑی مزدور کی ہوتی ہے وہ بھی دیں گے اور کرایہ بھی, اکرام بھی, سب کچھ. لیکن ہم قرآن سنائیں گے, اسی میں ساری قیمت پوری ہو جائے گی. اور آپ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے. ہم یہی چاہتے ہیں, ہم انتشار بھی نہیں چاہتے, فساد بھی نہیں چاہتے, اور خامخواہ چھپ کر ادھر ادھر کلپ جاری کرنے وہ بھی ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اب ایک بات ہو گئی, انور اکاڑوی آئے, مولوی منیر منور آئے, جی آیا نو بخیر آگلے, آؤ انشاءاللہ. اکرام بھی ہوگا, مناظرہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اور یہ 2 اگر تیار نہ ہوں تو 8 اور کا نام بھی ہم نے دیا ہوا ہے, ان میں سے لاؤ. تو اب امید لگ پئی ہے کہ انشاءاللہ اے ہن گل کسے ڈھائے چڑسی سہی, کسی بننے تے ہن گل لگ سی. دعا کرو اللہ ان کو بھی اپنے وعدے پہ قائم رہنے کی توفیق دے, اور انور اکاڑوی اور منیر منور کو بھی ہمارے سامنے بیٹھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.